السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 4 شعبان 1442 ہجری، 18 مارچ 2021 عیسوی، 5 گتے چیت 2077 بکرمی، جمعرات کا دن، میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر حاضر ہو گیا ہوں، جو روزانہ آپ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور پھر ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجیے سب سے پہلے سماعت فرمائیں قرآن مجید کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یخادعون بعد ہوئے خوبصورت سی نظم، کلام صادق انور عصری کا، آواز نصیر سراجی کی، بول ہے: مفلسوں اور غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، مفلسوں اور غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، ظلم کرنے والوں کو اب سزا نہیں ہوتی۔ مفلسوں غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر، مفلسوں غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، کیا بلا نہیں ہوتی، ظلم کرنے والوں کو اب سزا نہیں ہوتی، ظلم کرنے والوں کو اب سزا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر۔ بے سبب مسلمان کا خون جو بہاتے ہیں، بے سبب مسلمان کا، بے سبب مسلمان کا، بے سبب مسلمان کا خون جو بہاتے ہیں، خون جو بہاتے ہیں، ایسے قاتلوں کی کیوں انتہا نہیں ہوتی، ایسے قاتلوں کی کیوں انتہا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر۔ دنگا کرنے والا جب اپنا کوئی لیڈر ہو، دنگا کرنے والا جب، دنگا کرنے والا جب، دنگا کرنے والا جب اپنا کوئی لیڈر ہو، اپنا کوئی لیڈر ہو، عدلیہ سے اس کی بھی کچھ سزا نہیں ہوتی، عدلیہ سے اس کی بھی کچھ سزا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر۔ جھوٹ بولنا اس کا ایک ہنر الگ ہی ہے، جھوٹ بولنا اس کا، جھوٹ بولنا اس کا ایک ہنر الگ ہی ہے، ایک ہنر الگ ہی ہے، سچ ہے بے حیاؤں کو، سچ ہے بے حیاؤں کو کچھ حیا نہیں ہوتی، سچ ہے بے حیاؤں کو کچھ حیا نہیں ہوتی،
بم گرانے والا گر نام سے وہ ہندو ہو، بم گرانے والا گر، بم گرانے والا گر، بم گرانے والا گر نام سے وہ ہندو ہو، نام سے وہ ہندو ہو، ملک کے لیے یارو یہ خطا نہیں ہوتی، ملک کے لیے یارو یہ خطا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر کیا کرو گے تم انور، بول کر حقیقت اب کیا کرو گے تم انور، کیا کرو گے تم انور، کیا کرو گے تم انور، بول کر حقیقت اب، بول کر حقیقت اب، جھوٹ کے مریضوں کی سچ دوا نہیں ہوتی، جھوٹ کے مریضوں کی سچ دوا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، مفلسوں غریبوں پر، مفلسوں غریبوں پر کیا بلا نہیں ہوتی، ظلم کرنے والوں کو اب سزا نہیں ہوتی، ظلم کرنے والوں کو اب سزا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی صاحب کا۔ ان کا موضوع ہے جان اللہ کی امانت ہے، تو لیجئے سماعت فرمائیں ان سے ان کا خطاب۔ تمام تعریفیں اور ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اور بزرگی، اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر چھوٹی بڑی عبادت صرف اور صرف اس رب ذوالجلال کے لیے لائق اور مناسب ہے، جو ہم سب کا تنہا خالق ہے، تنہا مالک ہے، اور تنہا معبود برحق بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے رحمت للعالمین بنا کر دنیا میں بھیجا، جن کا لایا ہوا دین انسانیت کے حق میں رحمت ہی رحمت کا پیغام اپنے اندر رکھتا ہے، اور اس دین کے سائے میں جینے والا ہر انسان، چاہے ایک خاندان کی حیثیت سے، ایک فرد کی حیثیت سے، یا پھر سماج اور سوسائٹی کی حیثیت سے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے زیر سایہ زندگی گزارتے ہیں۔ حاضرین جمعہ، اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو امتحان کے لیے پیدا کیا، آزمائش کے لیے پیدا کیا۔ یہاں کی زندگی جیسی بھی ملے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہے، آزمائش ہے۔ یہاں کا مالدار بھی امتحان دیتا ہے، یہاں کا فقیر بھی امتحان دیتا ہے، یہاں کا خوشحال انسان بھی امتحان دے رہا ہے، یہاں کا پریشان حال انسان بھی آزمائش سے گزر رہا ہے۔ صحت مند انسان ہو کہ وہ بیمار ہو، وہ اپنے گھر بار خاندان قبیلے کے ساتھ خوش باش ہو کہ یا اپنے گھر بار میں مسائل سے دوچار ہو، وہ کہیں ذمہ دار ہو، حکمران ہو، یا کسی کے ماتحت جینے والا انسان ہو، رعایا ہو، وہ مالک ہو کہ غلام ہو،
وہ دنیا میں جس حیثیت سے بھی زندگی گزار رہا ہے، ہر کوئی اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک امتحان دے رہا ہے۔ یہاں کی کوئی چیز حقیقی نہیں ہے یا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح امتحان حال میں داخل ہونے والے طالب علم کا سوالیہ پرچے پہ موجود سوال سے رشتہ وقتی ہوتا ہے۔ آپ کو اس کا جواب بہت آسان معلوم ہو تب بھی آپ کا امتحان ہی ہو رہا ہے، آپ اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، مشکل ہو رہی ہے، یا تو آپ نے تیاری نہیں کی یا تیاری کرنے کے بعد بھی مشکل ہو رہی ہے، پھر بھی وہ صرف ایک امتحان ہے، وہ ہمیشہ کا آپ کی زندگی کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس زندگی کی بہت بڑی سچائی یہی ہے کہ یہاں کی ہر چیز عارضی ہے، نہ خوشی کو دوام ہے، نہ غم کو ہمیشگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اس دنیا کے اندر اسلامی شریعت ہم اور آپ سے اس چیز کا مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے اپنی زندگی میں اس حقیقت کو یاد رکھیں کہ ہم یہاں امتحان دے رہے ہیں، اور اس امتحان میں جو بات یاد رکھنے کی ہے وہ بڑی اہم ہے، جس کا آج میں خاص طور پہ تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بظاہر با اختیار بنا کر پیدا کیا۔ خیر و شر میں اختیار انسان اپنی مرضی سے کرتا نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بہت ساری چیزوں پر اقتدار دیا ہے، قوت عطا کی ہے، اختیار عطا فرمایا ہے، انسان بظاہر اختیار رکھتا ہے، لیکن ایک مسلمان کی حیثیت سے ہر مسلمان کو یہ بات جاننی چاہیے کہ میرے حدود اختیار کیا ہے، کون سی چیز میرے اختیار کے دائرے میں آتی ہے اور کون سی چیز میرے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، اسے سمجھنا چاہیے۔ آپ مسلمان ہیں، آپ اللہ کے بندے ہیں، آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے پابند ہیں، تو پھر ان حدود کو، ان اختیارات کو، ان پابندیوں کو سمجھ کر آپ کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنی چاہیے۔ اور ایسی ہی حدود و اختیار میں سے ایک اہم مسئلہ ہے انسان کی جان کا مسئلہ۔ ہم اور آپ اس حقیقت کو یاد رکھیں۔ آج کا انسان اس دھوکے میں مبتلا ہے کہ میرے مال کی طرح، میرے گھر بار کی طرح، میرے اپنی دنیا کی دیگر ضرورتوں کی طرح میری جان بھی میری اختیار میں ہے، لوگوں کی جان پر بھی میرا اختیار چلتا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ جان گویا اس کے اختیار میں ہے، جب چاہی کسی کی جان لے لی، جب چاہا اپنی جان دے دی، کسی کو مار دیا یا خودکشی کر لی۔ انسان سمجھتا ہے کہ میں با اختیار انسان ہوں۔ یاد رکھنا، قرآن و سنت ہم اور آپ کو اس حقیقت سے واقف کرواتے ہیں کہ یہ جان ہمارے ہاتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے۔ وہ کسی اور انسان کی جان ہو کہ خود ہماری اپنی جان ہو، وہ بظاہر ہمارے اختیار میں ہوتے ہوئے بھی ہماری نہیں ہے، نہ ہم نے اسے وجود بخشا ہے، نہ ہم اس کے خاتمے کے مالک ہیں۔ آپ جانتے ہیں اس دنیا میں پیدا ہونے کا سال، مہینہ، وقت، دن، اور کیسے پیدا ہوں گے، لڑکا بن کر، لڑکی بن کر، ان میں سے کسی چیز میں ہمارا کوئی اختیار نہیں۔ وہ تو اس کا کرم ہے، اس کا انعام ہے کہ اس نے جیسے چاہا ہمیں پیدا کیا اس دنیا کے اندر۔ اور یہ بھی ہم اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ نہ جان بچانے کا پورا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم جب چاہیں گے تبھی مریں گے، جب چاہیں گے تبھی ہمیں موت آئے گی، اور نہ اپنی مرضی سے اپنی جان یا کسی اور کی جان لینے کا ہمیں اختیار اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ میں نے جب چاہا کسی کو مار دیا، جب چاہا خودکشی کر لی۔ اسلام نے ہم اور آپ کو یہ نہیں سکھایا۔ بھائیو، اس دنیا میں آئے ہوئے اس امتحان کے مرحلے میں ہم اور آپ کو زندگی گزارتے ہوئے یہ سچائی ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت۔ ہم اس امانت میں اگر تھوڑی بھی اونچ نیچ کریں گے ہم خیانت کرنے والے ہوں گے، اور یہ اتنی بڑی خیانت اسلامی شریعت کی نظر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سخت ترین سزا دنیا کے اندر بھی متعین کی ہے، اور بہت برا انجام اللہ تعالیٰ نے آخرت میں بیان فرمایا ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کی جان لینے کی، کسی بھی پرائے انسان کی جان لینے والے کے سلسلے میں کیا کیا باتیں بیان فرمائی۔ اللہ نے فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ کوئی انسان ناحق کسی کی جان لیتا ہے، وہ ایک انسان کی جان نہیں لیتا، ساری انسانیت کی جان لیتا ہے، سارے انسانوں کا گویا وہ قتل کرتا ہے۔ اور اگر ایک جان بھی بچا لیتا ہے،
کسی ایک کی بھی جان بچا لیتا ہے تو وہ صرف انسان کی نہیں پوری انسانیت کی جان بچا لیتا ہے۔ اسلامی شریعت کی نظر میں انسانی جان کا تحفظ اسلامی شریعت کے جو بنیادی 5 مقاصد ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے احکام بہت زیادہ، لیکن ان سارے احکام کے ذریعے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے مقاصد متعین فرمائے، 5 بڑے مقصد اللہ تعالیٰ نے رکھے، ان میں سے ایک اہم مقصد انسان کی جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت اسلامیہ میں جو احکام رکھے، ان احکام کے پیچھے ایک بڑا مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کی حفاظت ہو۔ بھائیو، اسلامی شریعت کی اس تعلیم کو ہم اور آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ کسی بھی انسان کا ناحق قتل یا کسی بھی انسان کا ناحق خون ہم اور آپ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ آپ صاحب اختیار ہو، آپ حکمران ہو، آپ بادشاہ ہو، تب بھی آپ کی رعایا میں سے کسی ادنا سے ادنا انسان پر آپ کا کوئی اختیار نہیں چلتا۔ اسلامی شریعت کی یہ تعلیمات آپ یاد رکھیں۔ اگر کوئی بے قصور مسلمان کا ناحق خون کرتا ہے، بے قصور مسلمان کا ناحق خون کرتا ہے، اسلامی شریعت نے بڑی سخت وعید سنائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمْ، جو آدمی کسی مسلمان کا مومن کا جان بوجھ کر قتل کر دے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آپ کیوں قتل کرتے ہیں؟ آپ اپنے غصہ نکالنے کے لیے کسی کا قتل کر رہے ہیں، آپ کسی کو اکسا رہے ہیں کہ وہ قتل کھو جائے، وہ قتل کر لے۔ آپ کسی بھی انسان کو قتل کر رہے ہیں غصہ نکالنے کے لیے۔ پرائے انسان کا قتل کرنے والا انسان سے ناراض ہو کر قتل کرتا ہے۔ جس کا قتل کر رہا ہے اس سے ناراض ہے کسی بھی وجہ سے، اس وجہ ہے، ناجائز وجہ ہے، صحیح بنیاد ہے، غلط بنیاد ہے، لیکن اس کی ناراضگی انسان سے ہے، اور انسان کا قتل انسان سے ناراض ہو کر رہا ہے۔ لیکن خودکشی کرنے والا انسان انسانوں سے ناراض نہیں، رب ذوالجلال سے ناراض ہو کر خودکشی کرتا ہے۔ اور رب ذوالجلال سے ناراض ہونے کا تمہیں مجھے کوئی حق نہیں ہے۔ ہم غلام ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اپنی ایک ایک سانس میں اس کے محتاج ہیں، اور اس کو اختیار ہے، ہمارے بال بال پر ہے، ہماری زندگی کے ایک ایک پل پر ہے۔ ہمیں اختیار نہیں کہ ہم اس سے ناراض ہو۔ ہماری تو ذمہ داری ہے کہ ہر حال میں تیری بندگی کریں گے، خوشی ہو کہ غم ہو تیری آزمائش ہے، ہم کھڑے اترنے کی کوشش کریں گے، ہر حال میں تیری رضامندی تلاش کریں گے۔ یہ ہمارا ذمہ ہے، ہماری ذمہ داری۔ ایسا نہ کر کے ہم اس رب ذوالجلال سے ناراض ہوں۔ یہ کسی انسان سے ناراض ہو کہ انسان کو قتل کرنے سے زیادہ برا ہے کہ رب ذوالجلال سے ناراضگی انسان جتلائے۔ اس کے سامنے ہماری ایک نہیں چلتی، پل پل میں ہم اس کے محتاج، اور اسی کو آنکھ دکھانے والا کام، اسی کے سامنے اپنی جرأت کا مظاہرہ۔ گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں تو اگر آزماتا ہے تو دیکھنا ہم بھی کچھ کم نہیں، ہم تجھے آزمانے کا موقع نہیں دیں گے، اپنے آپ کو قتل کر لیں گے۔ یہ جرأت ہے، یہ بغاوت ہے، یہ سرکشی ہے۔ انسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ انسانی جان اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے میرے ہاتھ میں نہیں دی ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی پہاڑ کے اوپر سے کود کر، یعنی کسی بھی اونچے مقام سے کود کر اپنی جان دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے یہی سزا دیں گے کہ اونچائی سے جہنم کی گہرائی میں کودتا رہے گا، ہلاک ہوگا، پھر اوپر لایا جائے گا، دوبارہ کودے گا، سبارہ کودے گا۔ وہ جو زندگی میں ایک مرتبہ مر کے آدمی کہتا ہے چھٹکارا مل گیا، سارے غموں سے چھٹکارا، سارے مسائل سے چھٹکارا، ساری پریشانیوں سے چھٹکارا، اللہ تعالیٰ بتلا رہا ہے نبی علیہ السلام کی زبانی کہ یہ چھٹکارے والا معاملہ نہیں۔ یہاں ایک بار کر کے تم سمجھتے ہو چھٹکارا ہے، اللہ تعالیٰ وہی سزا بار بار آپ کو دیتا رہے گا، قیامت میں آپ کی سزا یہی ہوگی۔ فرمایا اگر کوئی زہر پی کر اپنی جان دے گا، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی زہر پی کر اپنی جان دے گا، روز قیامت اس کے ہاتھ میں وہی زہر ہوگا، اور وہی زہر پی کر بار بار تڑپتا رہے گا، مرتا رہے گا، پھر زندہ ہوگا، پھر پیے گا، پھر مرے گا، یہی اس کا معاملہ چلتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی آدمی اگر اپنے آپ کو کسی دھاردار چیز سے ختم کر لیتا ہے، چاقو مار لیتا ہے، اپنی رگیں کاٹ لیتا ہے، نس کاٹ لیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، کہ روز قیامت وہی دھاردار چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور اپنے جسم کو ویسے ہی کاٹتا رہے گا، مرے گا، پھر اس تکلیف سے بار بار گزرتا رہے گا۔ یاد رکھنا اس حدیث کی روشنی میں، اور ایک اور حدیث میں اگلی روایت میں یہ بھی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی اپنا گلا گھونٹ کر مرے گا تو قیامت
قیامت کے دن بھی وہ اپنا گلا بار بار کھونٹتا رہے گا، مرتا رہے گا، جیتا رہے گا، یہی معاملہ اس کے ساتھ چلتا رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ بھائیو، اس کا سیدھا مطلب یہ ہوا کہ یاد رکھنا، یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خودکشی کر کے ایک جھٹکے میں سارے مسائل سے چھٹکارا ہے۔ اسلام بتاتا ہے خودکشی کر کے جو مسائل تھے ان سے چھٹکارا ہے، لیکن خودکشی خود ایک مسئلہ ہے تمہاری زندگی کے لیے، تمہاری آخرت کے لیے۔ مستقل ایک درد تم پال رہے ہو، مختلف ایک مصیبت کو دعوت دے رہے ہو۔ اس مسئلے کو یاد رکھو بھائیو، یاد رکھو اسلامی شریعت کی نظر میں خودکشی بڑا سنگین جرم ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک جنگ میں یہ منظر دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ایک منظر دیکھا کہ ایک آدمی جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے بڑی زوردار قسم کی لڑائی کر رہا ہے۔ صحابہ کو رشک ہوا اس انسان پر۔ اللہ کے نبی کے سامنے کہا کہ اللہ کے نبی، آج فلاں انسان نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں، اس جیسا لڑاکا تو کہیں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے اس کی جواں مردی، اس کی ہمت، اس کے حوصلے اور میدان جنگ میں اس کی شجاعت اور بہادری پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ نے رشک کیا، تعریف کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوا من اہل النار، کہا یہ جہنمی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہ جہنمی ہے۔ صحابہ کو تعجب ہوا۔ ایک صحابی اس آدمی کے پیچھے لگ گئے، وہ جو مسلمانوں کی جان و مال کی طرف سے، ان کی دین کی طرف سے اتنی ہمت سے لڑ رہا ہے اور دشمنوں کو جدھر جاتا ہے الٹ پلٹ کے رکھ دیتا ہے، اتنا جیدار انسان اور جہنمی، وہ اس کے پیچھے لگ گئے۔ دیکھا کہ تھوڑی دیر تک ایسے ہی لڑتے لڑتے وہ زخمی ہوا، اس کو زخم لگے۔ اب جب زخموں کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھی، وہ جہاد کر رہا تھا، جو جہاد انسان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ جہاد کر رہا تھا جو انسان کے گناہوں کی معافی کا پروانہ ہے، اور اگر اسی زخم میں اگر وہ انتقال کر جاتا تو اس کی شہادت اس کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتی۔ لیکن اس انسان نے کیا کیا؟ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی تلوار توڑی اور اس کا ایک حصہ لیا، زمین پر رکھا، اپنے آپ کو اس تلوار پہ ڈال لیا تاکہ جان جلد نکل جائے، تکلیف تھوڑی کم ہو جائے۔ خودکشی کر لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی لوٹ کر آئے اور کہا اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا معاملہ؟ کہا اللہ کے نبی وہ تو مسلمانوں کی طرف سے جہاد کر رہا تھا، آپ نے اسے جہنمی کہا، میرے دل میں ایک قسم کا اشکال پیدا ہوا، میں اس کے پیچھے گیا اور میں نے یہ دیکھا کہ جو بات آپ نے کہی وہ واقعی سچ ہے، جو آپ نے کہی وہ واقعی سچ ہے۔ وہ جو اسلام کی خاطر اتنی خدمات انجام دے رہا تھا، اس نے بھی خودکشی کی تو اللہ کے نبی کی زبانی اسے جہنمی ہونے کی خبر ملی، اسے جہنمی ہونے کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ حاضرین گرامی، ہم نے بہت تھوڑے عمل کیے، ہماری بدعمالیاں، ہماری کمزوریاں، ہماری کوتاہیاں، ہماری نادانیاں، ہمارے پاس کیا کچھ نہیں، ہمارے پاس اعمال نامے نیکیوں سے کم، برائیوں اور کوتاہیوں سے زیادہ بھرے۔ ایسی حالت میں اتنا سنگین جرم کر کے، اتنی بڑی خیانت کر کے اللہ کے پاس جانے کی جرت ہم کیوں کریں؟ کیوں ہم ایسی نادانی کریں؟ ہم اور آپ کو اس معاملے کو سمجھنا چاہیے کہ کسی کی جان کی طرح ہماری اپنی جان بھی ہمارے اپنے اختیار میں نہیں۔ بھائیو، اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم اتنے بزدل نہیں ہو سکتے کہ خودکشی کریں۔ یہ بات یاد رکھنا۔ لوگ سمجھتے ہیں خودکشی بہادری کا کام ہے، لیکن یاد رکھنا اسلام سکھاتا ہے جن مسائل سے گھبرا کر خودکشی کر رہے ہو ان مسائل کا سامنا کرنا اصل بہادری ہے، اصل جواں مردی ہے، اصل ہمت اور حوصلے کا معاملہ ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کو ان باتوں کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جان کو امانت سمجھنا چاہیے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں، بھائیو، لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے، یا پھر زندگی کے مقصد کا استحضار نہیں، یعنی ان کی نظروں کے سامنے نہیں، ان کے دل و دماغ میں نہیں ہے کہ ہم اس دنیا میں عارضی طور پہ آئے ہیں، یہاں کا غم، یہاں کی خوشی، یہاں کے مسائل عارضی ہیں اور ہمیں غم میں بھی بندگی کرنی ہے، خوشی میں بھی بندگی کرنی ہے، ہر حال میں اللہ کی رضا تلاش کرنی ہے۔ اس حقیقت کو بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں۔ اس مقصد زندگی کو بھول جانا یہ سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے جو انسان کو خودکشی کرنے پہ آمادہ کر لیتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس وقت دنیا کے اندر خاص طور پہ وہ لوگ جن کا اللہ پر ایمان نہیں، آخرت پر ایمان نہیں، وہ خودکشی کرتے ہیں۔ آپ نے اگر
دنیا میں یہ چیزیں پڑی ہیں، خودکشی کے معاملات آپ نے اخبارات میں پڑھیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو خودکشی کرتے اور سبب یہ بیان کرتے ہیں میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، لیکن مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس دنیا میں میری ضرورت کیا ہے۔ چونکہ مجھے اپنی دنیا کے اندر کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اس لیے میں اپنے آپ کو ختم کر رہا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کتنے عظیم مقصد کے لیے ان کو پیدا کیا ہے۔ وہ جو ہمیشہ کی جنت ہے اس میں داخلے کے لیے جو تھوڑی سی محنت کرنی ہے وہ ان کو نہیں پتا ہے۔ وہ جو ہمیشہ کی جہنم ہے اس سے نجات پا کر دنیا کے وقتی کمزوری، تکلیف، پریشانی کو جھیل لینا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، یہ ان کو نہیں پتا ہے۔ اور وہیں اسی سوچ کا نتیجہ ہے کہ لوگوں کے اندر بے راہ روی، بے دینی آئی تو فیشن اس حد تک بڑا ہے کہ بہت سارے لوگ خودکشی کرتے ہیں، فیس بک کے ذریعے، دوسرے ذریعے اپنی خودکشی کا لائیو نظارہ کرواتے ہیں، براہ راست نظارہ کرواتے ہیں، اور دنیا کے مختلف کونوں سے لوگ بیٹھے ہوئے ایک تماشے کے طور پہ دیکھتے ہیں، جیسے کوئی سرکس ہے اور یہ کوئی مسخرہ ہے جو تماشا کر رہا ہے۔ دنیا والوں، انسانی جان اتنی سستی نہیں ہے، اور اس جان سے جڑا جو عظیم مقصد ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ اس مقصد کو پہچاننے والا کبھی یہ بیوقوفیاں نہیں کرتا، یہ نادانیاں نہیں کرتا ہے۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں مسائل ہیں۔ کچھ لوگ بیمار ہیں، بیماری سے تنگ آ کے خودکشی کرتے ہیں، بیمار ہوئے، علاج کیا، تکلیف برداشت نہیں ہوتی، دوا اثر نہیں کرتی، پریشان ہو کر خودکشی کرتے ہیں۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ اپنی ازدواجی زندگی میں ناکام ہیں، بیوی اچھی نہیں ملی یا شوہر اچھا نہیں ملا۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ کاروبار میں نقصان ہو گیا، اب میں لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، ان کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں اس لیے کہ سماج میں میری ناک کٹ گئی، میری عزت لٹ گئی، فلاں ہو گیا۔ لوگ خودکشی کرتے ہیں کہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت ہم میں نہیں، سامنا کرنے کی ہم میں طاقت نہیں۔ اسلام بتلاتا ہے کہ دنیا والوں، یہ جتنے مسائل تمہارے بتا رہے ہیں بڑے ہیں۔ یقیناً ایک پرسکون زندگی جینے والا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ازدواجی زندگی میں تکلیف اٹھانے والی عورت کی تکلیف کیا ہے، شوہر کی تکلیف کیا ہے۔ یہ خوشحال انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ اچانک ساری تجارت لٹ جانے کے بعد آدمی کس قسم پرسی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ یہ خوشحال زندگی جینے والا انسان یہ نہیں سمجھ سکتا کہ بیماری میں انسان کیسی کیسی تکلیف سے گزرتا ہے۔ لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ اس دنیا میں جینے کا ہنر یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ یہ نہیں ہے کہ تم اپنے سے برتر اور اونچے لوگوں کو دیکھو، اس دنیا میں جینے کا گر اور ہنر یہ ہے کہ تم اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو، اپنے سے زیادہ پریشان آدمی کو دیکھو۔ جب اپنے سے بہتر لوگوں کو دیکھو گے تمہاری زندگی میں مایوسی آئے گی، تم اپنے سے نچلے کمتر کمزور لوگوں کو دیکھو گے تمہاری زندگی میں امید کی کرن جاگے گی، اور تم اس دنیا کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ جینے کا حوصلہ پالو گے۔ بھائیو، آج یہ سبق ہمیں اپنی نوجوان نسل کو پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھو، یہ جو مسائل ہیں زندگی اسی کا نام، زندگی مسائل کا جنگل ہے۔ ان مسائل میں اللہ تعالیٰ کی بندگی تلاش کرنا ایک مومن کا طریقہ ہے۔ اور یاد رکھنا، زندگی میں کبھی بھی مسائل سے فرار مسائل کا حل نہیں ہوتا، مسائل کا سامنا کرنے میں مسائل کا حل ہوا کرتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہے، ہر مسئلے کا ایک حل رکھا ہے۔ شرط یہ ہے کہ تھوڑا صبر، تھوڑی سمجھداری، تھوڑا صبر، تھوڑا علم سے تعلق، تھوڑا صبر، تھوڑا اہل علم سے مشورہ، تھوڑا سا صبر اور تھوڑا اللہ تعالیٰ سے لگاؤ پیدا کرو، تمہاری زندگی کے ہر مسئلے کا وہ حل ملے گا کہ اللہ کی امانت، یہ جان بھی محفوظ رہ جائے گی، تم اپنے مسائل بھی حل کر لے جاؤ گے۔ بھائیو، یہ ہماری اپنی نوجوان نسل کی تربیت میں ہماری ناکامی ہے۔ آج آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سماج کی بچیاں، لڑکیاں جن کی عمریں ابھی اتنی بھی نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو بیوی کی حیثیت سے، اپنے آپ کو گھر کی ایک ذمہ دار خاتون کی حیثیت سے پہچان سکیں، وہ زندگی کی قربانی دینے کو بہت بڑا مسئلہ سمجھ رہی ہے۔ بھائیو، ہمیں یہ تربیت کرنے کی ضرورت ہے، ہماری بچیوں کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے۔ معاف کرنا،
آج ہمارے اور آپ کے سامنے یہ مسئلہ سنگین کیوں ہو رہا ہے؟ یہ خودکشیاں کیوں زیادہ ہو رہی؟ کیوں لوگ اپنی جان دینے پہ تلے ہوئے؟ اس کی سب سے اہم بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد یہ ہے کہ اسلامی تربیت ان کو نہیں ہے، اسلامی تعلیمات کی ان باریکیوں نزاکتوں سے ہم نے کبھی ان کو واقف نہیں کروایا۔ اس کے بجائے یہ ٹی وی، یہ سیریل، یہ فلم، یہ مختلف قسم کے چینلز اور یہاں آنے والی خبریں، اور ساتھ میں یہاں غیر مسلموں کی ایک بڑی تعداد جو ہر چھوٹے مسئلے پہ خودکشی کرنے پہ آمدہ ہوتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ کی تربیت اسلامی تعلیمات سے کم ہو رہی ہے، ان سیریلوں سے یا اس سماج سے ہو رہی ہے۔ نتیجہ کیا ہے؟ جس سماج میں خودکشی ایک فیشن بن جائے، وہاں ہر چھوٹی بڑی بات پہ ایک لڑکی سوچتی میں خودکشی کر لوں گی، اور بہت ساری خواتین یہ سمجھتی ہیں میں جب تک رہوں گی میری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہے، اس لیے میں دوسروں کو تکلیف دینے سے بچانے کے لیے خودکشی کر رہی ہوں۔ میں اپنے باپ کو اور ستا نہیں سکتی، میں اپنی ماں کو اور پریشان نہیں کر سکتی، میں اپنے خاندان کے لوگوں کو اور پریشان نہیں کر سکتی، میں ختم ہو جاؤں گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، اگر یہ دنیا صرف یہیں تک دنیا ہوتی تمہاری سوچ کی بھی کوئی گنجائش نکل سکتی تھی، لیکن تم جانتے ہو، تم جانتی ہو، تم سمجھتے ہو، تم سمجھتی ہو، تم نے پڑھا ہے، تم نے ان چیزوں کو جانا ہے، اور تمہیں جاننا پڑے گا اگر مسلمان ہیں کہ اس دنیا کے اندر ہم اپنے لیے بھی آزمائش ہیں، ہم پرایوں کے لیے بھی آزمائش ہیں، اور یہاں آزمائش میں ہر آزمائش کے بعد آدمی کامیابی سے نزدیک ہوتا ہے، ہر آزمائش کے بعد اللہ سے اور قریبی ہوتا ہے۔ میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو اگر پیر میں کانٹا بھی چبھتا ہے، اس کانٹے کی چبھن کے بدلے میں ایک گناہ اللہ معاف کرتا ہے، اس کی ایک درجہ اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے۔ ایک کانٹا بھی آپ کے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے اور آپ کے درجات کی بلندی کا سبب بن رہا ہے، تو آپ کی زندگی کے یہ مسائل جو پہاڑ ہیں جن کے سامنے آپ کی ہمت جواب دے رہی ہے، آپ یہ سوچو یہ پہاڑ نہیں، یہ پہاڑوں جیسے ہمارے گناہوں کو مٹانے کا سبب بن جائے گی۔ صبر کرو، مقابلہ کرو، اور آخری حل خاص طور پہ ازدواجی زندگی کے معاملات میں اسلام نے یہ رکھا ہے، اگر زندگی نہیں ہو پا رہی ہے طلاق لے لو، خلا کروا لو۔ اللہ نے زندگی میں بڑی گنجائش رکھی ہے۔ حضرت ام سلمہ جب تک حضرت ابو سلمہ کے نکاح میں تھی بڑے اچھے شوہر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سلمہ کے انتقال کے بعد آ کر دعا سکھلائی کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر شوہر مجھے عطا کر۔ حضرت ام سلمہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ابو سلمہ سے بہتر بھی کوئی شوہر مل سکتا ہے کیا؟ وہ کہتی ہیں میں یہی سوچتی رہی کہ ابو سلمہ سے بہتر شوہر کہاں سے مل سکتا ہے۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ اللہ کے نبی کا پیغام خود آیا، اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت ام سلمہ کرتی تب جا کے سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نبی کے جیسا بہتر انسان بھی مل سکتا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا، زندگی میں کبھی کوئی انسان آخری نہیں ہوتا ہے، نہ کوئی بیوی آخری ہے، نہ کوئی شوہر آخری ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے زندگی کے ایسے تلخ تجربات کے بعد اللہ تعالیٰ کامیاب زندگی دیتا، اس لیے کبھی ہمت اور حوصلہ نہ ہارنا، کبھی ہمت نہ ہارنا۔ اور آخری مسئلہ یہ بھی ذکر کر دوں کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ہم نے محبت کی، شادی کے بعد اگر کی تو جائز طریقے سے کی، شادی سے پہلے کی تو ناجائز طریقے سے کی، لیکن وہ کہتے ہیں زندگی میں محبت نہیں ہے تو پھر جینے کا فائدہ کیا ہے؟ یاد رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کو یوں بنایا ہے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی، اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی۔ ایسی تربیت خود کی کرو، اپنے سماج کی کرو، تاکہ پھر یہ محبتیں زندگی کی ضرورت نہ ہو کر زندگی پہ مسلط نہ ہو جائیں۔ صرف یہ زندگی کی ضرورت ہے، ایک انسانی طبیعت اللہ نے دی ہے۔ اور یاد رکھنا، دوسری بات یہ بھی یاد رکھنا، محبت ایک ایسا پودا ہے زندگی کے آخری سانس تک انسان کے سینے میں پنپتا رہتا ہے۔ آپ کامیاب ہو، ناکام ہو گئی، ناکامی کی شدت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب دنیا ختم ہے، اب جینے میں کوئی مطلب نہیں، اس کے بغیر میں نہیں جی سکتا، اس کے بغیر میں نہیں جی سکتی۔ لیکن تجربہ کر کے دیکھو، اللہ تعالیٰ پھر سے محبت کا پودا آپ کے دل میں لگائے گا، پھر سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت جگائے گا۔ یہ زندگی کی سچائیاں ہیں۔ بڑی بڑی عمر جینے والے لوگ جانتے ہیں میاں بیوی کے درمیان کبھی رشتہ اس نزاکت پہ پہنچتا ہے جہاں لگتا ہے کہ اس کو میری ضرورت نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں، لیکن پھر وہی تعلقات بحال ہوتے ہیں تو اسی رشتے کے اندر پھر سے محبتیں پھوٹ پڑتی ہیں۔ حاضرین گرامی، میں نے بات جو کہنی چاہی، جو پیغام دینا چاہا، وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس جان کو امانت سمجھیں،
اور آخری بات میں پورے سماج کے لوگوں سے کہنا چاہوں گا، بھائیو یہ جو سماج کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اس کی بڑی ذمہ داری اجتماعی طور پہ ہم سب پر آتی ہے۔ ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے تعلیم اور تربیت، نوجوان نسل کی ذہنی تربیت، شادی بیاہ سے پہلے یا بعد میں ازدواجی زندگی کے مسائل کیا ہوتے ہیں، کیسے ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ کرنا، ان کو سمجھانا، ان کو مسائل کا سامنا کرنے کے سلسلے میں وہ تجربہ ان کے ساتھ شیئر کرنا، بانٹنا جو تجربہ ہم نے کیا۔ آج ہمارے بڑے بزرگ اپنی ریٹائرمنٹ کی زندگی میں یہ سمجھتے میری زندگی میں کوئی کام نہیں، بہت ہے 60 سال کی زندگی کی جو تجربات ہیں اگر آپ اپنے خاندان کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں بانٹ سکے، سماج کی بہت بڑی خدمت ہے اور آپ کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ رشتوں کی نزاکتوں کو، زندگی کی اونچ نیچ کو اور زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مسائل کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں۔ حاضرین گرامی، میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اور ایک بات یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا دینا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس قسم کے جب حادثات پیش آتے ہیں لوگ جذبات کی رو میں بہہ کر ایک طرفہ باتیں کرتے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو بتاتی ہے کہ معاملات میں ہم کسی کے طرفدار نہ بنے، نہ لڑکے کے نہ لڑکی کے۔ یہ سچ ہے کہ ایک لڑکی خودکشی کرتی ہے تو ہمدردی کی لہر چلتی ہے، کیا پتا کس نے کتنی غلطی کی ہے، کس کا کتنا قصور ہے، ہمیں معاملے کی تفصیلات کا پتہ نہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے ایک طرف کچھ لوگ لڑکے کے خلاف بیان بازی اور دوسری طرف کچھ لوگ لڑکی کے سلسلے میں فتوے بازی، دونوں قسم کے معاملات اپنائے ہوئے ہیں۔ اسلامی شریعت ہم اور آپ کو سمجھاتی ہے کہ معاملات کو پہلے سنبھالو، پہلے سمجھو، اور معاملات کو سمجھنے کے بعد اگر تمہارا بولنا ضروری ہے تبھی بولو، اگر تمہارا بولنا ضروری ہے تبھی بولو، ورنہ اسلامی شریعت کی جو بنیادی تعلیمات ہیں، جیسے آج کے اس خطاب میں نے بنیادی تعلیمات رکھی، اس قسم کی تعلیمات کو سماج میں عام کرو، بس اتنا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا۔ حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے مجھے یہ بات سکھائی، بتلائی کہ دیکھو جب بھی کبھی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو ایک آدمی کی بات سن کر فیصلہ مت کرنا، جب تک دوسرے آدمی کی بات نہ سن لو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو تب تک فیصلہ نہ کرنا، اس لیے کہ جب دوسرے کی بات سنو گے تب جا کر تمہیں مسئلے میں صحیح فیصلہ کرنے میں مدد ملے گی۔ حاضرین گرامی، جو بات میں آپ کو سمجھانا بتانا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ لوگ اسے آسان سمجھتے ہیں کہ خبر آئی، خبر پہ اپنی رائے دی، سوشل میڈیا نے اس کے امکانات بڑھا دیے۔ مسلمان ایسا نہیں ہوتا، مسلمان ایسا نہیں ہوتا، خود کو ہر معاملے میں قاضی نہیں بناتا ہے، اور اگر کچھ بولنا ہے اسلامی شریعت کی بنیادی تعلیمات کی یاد دہانی کرواتا ہے، لیکن اس کا معاملہ کسی شخص پر فیصلہ کرنے والا، فتویٰ لگانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سبھی حضرات کو، سامعین کو، بزرگوں کو، نوجوانوں کو کہیں سنی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ اکبر اللہ